اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس وقت آپ میرے ہاتھ میں ایک قاعدہ دیکھ رہے ہیں، فارسی قاعدہ۔ یہ تالیف کردہ علامہ مولانا مفتی محمد عبدالرشید فتح پوری کا ہے، اور یہ بڑا ہی پیارا قاعدہ ہے، اور فارسی زبان سیکھنے کی یہ گرامر ہے۔ اس کے اندر بنیادی چیزیں ہیں۔ جب بھی کسی زبان کو سیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کو سیکھنا جو وہ ضروری ہوتا ہے، اور فارسی زبان تو بڑی ہی پیاری اور اعلیٰ قسم کی زبان ہے، جو ہمارے بزرگان دین کی زبان ہے، اور بہت سے کلام، بہت سی اشعار، بہت سی نعتیں، حمد جو ہے وہ فارسی زبان کے اندر ہمارے بزرگان دین کے موجود ہیں۔ جس طرح مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا کلام، ان کی نعتیں کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن۔ تو ان کو جاننا، ان کو سیکھنا، ہمارے بزرگان دین کی جو باتیں تھیں ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا بغیر اس زبان کے سیکھے نہیں آتا۔ تو یہ فارسی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جو بہت ہی پیاری، بہت ہی اعلیٰ ہے، اور پڑھنے والوں کے لیے یہ تو بہت ہی اس کا سیکھنا ضروری ہے، جو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا جو سبق ہے وہ مصدر کا بیان ہے۔ تو مصدر جس طرح اردو میں بھی مصدر ہے، انگلش میں بھی مصدر ہوا کرتا ہے، اس سے آگے لفظ بنائے جاتے ہیں، فعل بنتے ہیں۔ تو عربی میں بھی، فارسی زبان میں بھی مصدر ہے۔ تو فارسی زبان میں جو مصدر ہے اس کی ایک نشانی ہوا کرتی ہے۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے۔ جیسے آ گیا پروردن، یہ اس کی مثال ہے دن کی، اور تن کی مثال کیا ہے؟ گفتن۔ تو مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ ماضی ہے، مضارع، حال، مستقبل، امر اور نہیں۔ پھر ان سے ہر ایک کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ جس طرح عربی زبان میں 14 صیغے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ زبان ہے جو بہت ہی مختصر اس میں صیغے موجود ہیں، جو 6 ہیں۔ اور واحد غائب جو پہلا اس کا صیغہ ہے، گردان کا واحد غائب ہوتی ہے، جمع غائب ہے، واحد حاضر ہے، جمع حاضر ہے، واحد متکلم، جمع متکلم۔ ہر صیغے کے نیچے علامت نیچے کے نقشے سے اب معلوم کر سکتے ہیں۔ تنبیہ کیا کی گئی ہے کہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، 2 ہوں خواہ 1 ہوں۔ جیسے تا دال ہے، نون دال ہے، یا ید میم یم، یہ دیکھیں یہ سارے ساکن ہیں۔ یہ اینڈ تک، آخر تک جتنی بھی ہم گردانے اس کے اندر یاد کریں گے، پڑھیں گے، آخر تک یہی علامتیں اس کے اندر آئیں گی۔ تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تا دال نون دال یا ید میم یم، تا دال نون دال یا دال یا ید میم یم، تا دال نون دال یا ید میم یم۔ اس کو یاد کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ تا دال نون دال یا ید میم یم۔ تو یہ تا دال کی جو علامت ہے، جیسے گفت ہے، پرورد ہے، نون دال سے پروردند ہے، اس طرح پروردی، یا سے یا دال پروردید، اور میم سے پروردم، اور یم سے پروردیم۔ تو انشاءاللہ باقی اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم اگلے سبق میں کل پڑھیں گے۔ والسلام۔